بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allah Ta'ala के पाक कलाम से ما أغنى عنه ماله وما كسب سبحان الله. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ
شرح سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے. شاملی زمین احترام والے احتشام کملی والے کے ذکر کا عنوان اس کائنات کا سب سے قدیمی عنوان ہے. اولین، قدیمی، اور یہ انشاءاللہ تعالی العزیز جو اب یہ جاری ہو چکا ہے، یہ کل حشر والے دن بھی نہیں رکنے والا. بلکہ امام صاحب فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے. حضور کا ذکر کل حشر والے دن بھی، بلکہ یوں کہیں کہ جو ذکر اس دن ہوگا اس بزم کائنات میں آج تک ایسا ذکر نہیں ہوا. فرمایا دوسری ہستی کے لیے نہیں لکھا گیا. عنوان کائنات، باعث تخلیق کائنات، سبب کائنات میرے محبوب کی ذات الہی ہے. اور یہ ایک عنوان صرف اہل سنت کا نہیں ہے. شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تعریف مصطفیٰ، یہ اہل سنت کا نہیں. اہل سنت اپنا عقیدہ صحابہ سے لیتے ہیں اور صحابہ کو بھی یہی نظریہ ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہاں جی، کیونکہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا تو سمجھانے کے لیے مکھ چند بدر شاہ شامی
محترم میرے مکرم میرے بڑے بھائی حضرت علامہ زینت العلماء مولانا قاری محمد جعفر شمسی صاحب آپ تشریف فرمائے، ان کے بھی ملفوظات جاری ہم سماعت فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سے ہم نہ سنیں گے اور اللہ علامہ ڈاکٹر محمد علی القادری صاحب ان سے ہم بیان سنیں گے، اللہ تو نہ سن سکتا ہے. یہ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ میرے باپ نے جو پودا لگایا تھا. میں اپنے والد کا بیٹا بھی ہوں، شاگرد بھی ہوں. قاری صاحب ہمارے بھائی ہیں، یہ بچپن سے ہی ہمارے ساتھ ہی پلے ہوئے، ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارے سینئر ہیں. اور بلکہ میں نے جب تقریر کا آغاز کیا مجھے بولنے نہیں آتا تھا تو حضرت کے پاس گیا کہ اللہ مجھے بھی بولنے کا کوئی طریقہ سکھا دو. تو آج جہاں پر میرے اساتذہ کو یہ ثواب پہنچ رہا ہے وہیں پر علامہ صاحب کو بھی جاتا ہے. اور یہ بچہ ہمارا شاگرد ہے الحمدللہ، ڈاکٹر بھی ہے، عالم بھی ہے، اور حضور فیض عالم کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ قال رسول اللہ بھی پڑھا رہا ہے. تو ہمارے لیے سے بڑی اور کیا خوش نصیبی ہے کہ حضور فیض عالم کی بارگاہ میں بیٹھ کے حضرت جی جو دنیا سے خواجہ صاحب یہاں فیض لینے آتے ہیں وہ تو چند لمحوں کے بعد چلے گئے، وہ ایک مہینے کے بعد سوا مہینے کے بعد چلے گئے، لیکن یہ کیسے خوش نصیب ہے روزانہ فیض لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. یہ سعادت بزرگ بازو نے تار بخشت خدائے بخشتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے، اس کی عطا ہے، جس کو چاہے وہ عطا فرما دیتا ہے، ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی. تو میں اب جناب بلا تاخیر محمد دانیال صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Starting in the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. First of all, I would like to thank my father that he gave me a chance to prove myself and express my words. And I would like to welcome you all on the behalf of him. And the most respectfully, ulama ikram, you are most welcome here. From the depths of our heart, we welcome you here. First of all, the topic that has been given to me is about a personality, the most pious in the history of Islam, not only in the history of Islam, in the history of mankind. It is written in the golden words, his leadership, his politicianness, his leadership, his devotion to his Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his everything, that how he pledged his loyalty to him, that is remarkable. He is not only a caliph, he is the first caliph of Islam that we today known as Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, who is the first founder of the Rashidun Caliphate, who is not only founded it but held it firmly and made decisive decisions in concise events, in very difficult moments. And when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam died, he stood firm and remained very strong, that at that moment very strong caliphates and very strong companions like Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu put out his sword and said that whoever said Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is dead, I will cut his down his throat. But at that decisive moment, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu remained firm, and he denied that everyone is fani, is in this world, only Allah remains. Everyone is destructible, but only Allah. And he handled every situation with his dignity and devotion. And on every step with the Prophet Muhammad in his life, he stayed with him at every battle. Most of the battle, he is with him in every battle. But Huzur Muhammad when preached Islam and started preaching Islam, when first Huzur when gave Islam acceptance to the people of Makkah, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu is one of the first people who accepted Islam with firmly and with loyalty. He pledged his loyalty to him. He was a wealthy trader. He gave all his wealth to
wasallam and supported him with every aspect of life. He also gave his daughter in the marriage with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he supported him with every aspect he could. At the time when all the people of Makkah, when even the relatives of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and even his tribe stood against him and tried to crush him, tried to eradicate the concept of Islam, at that decisive moment he stood firm with him and pledged his loyalty and never accepted the idol worship and condemned it with every mean he could. And this sun set at the 6:34 sunrise when Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala died with illness, and that set the son of a great leader, a great commander of the history, a great politician in the Arabian Peninsula, who just not crushed the false prophethood claimers, but also managed a crumbling Islamic state and made it a firm, one of the most legendary Islamic state that world has ever seen, and laid down the basis and foundations of Islamic state that afterwards became one of the most greatest empires in the history of the world. Thank you very much. سامنے سب احترام اور احتشام، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہ وہ میرے سن نبی کا یار ہے جو یار غار بھی ہے، یار بازار بھی ہے. کیسی یاری ہے یار، 14 صدیاں گزر گئی، ان یاروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں ڈال سکا. صدیاں گزر گئی جب سے صدیق اکبر نے بارگاہ نبوت میں زانو و تلمس کیے ہیں اور وہ عشق رسول کی جو شمع روشن ہوئی ہے یار، اس وقت سے لے کے آج تک دنیا جتنا مرضی صدیق اکبر کے بارے میں جو کہہ لے، میرے نبی نے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا ہوتا ہے. ایک بندے کا عمل بتا دیتے ہیں نبی. ایک بچہ میرے پاس ہے، میں بار بار اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، میں منہ سے بولوں ہی نہ، میرا اس کو چومنا، میرا اس کے اوپر دست شفقت رکھنا، یہ بتا رہا ہے، یہ عمل بتا رہا ہے کہ اس بندے کو اس سے پیار ہے. میرے نبی نے دو یاروں کو ساتھ رکھ کے بتا دیا، بھائی یار تو سارے ہی میرے ہیں، غلام تو سارے ہی میرے ہیں، لیکن نہ عمر جیسا کوئی ہے، نہ صدیق جیسا کوئی ہے. یار سارے یار حضور کے غلام ہیں. سامنے سب احترام، حضور کی ثنا سے اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے میں اپنے بڑے بھائی محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد جعفر شمسی صاحب آپ سے گزارش کروں گا ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. ذرا اس بات کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ وصلہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات بلند آواز کے ساتھ حضور کی بات کریں، درود و سلام کریں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. حمد و صلاة کے بعد حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد قمر الزمان صادق دامت معالیکم، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جتنی اچھی
صورت عطا فرمائی، جتنی اچھی سیرت عطا فرمائی، اتنی ہی اچھی اولاد عطا فرمائی اور اتنی ہی اچھی مسجد عطا فرمائی۔ ہم راستے میں مفتی صاحب سے میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالی کی قدرت اور فطرت جو ہے وہ برسوہا تربیت کرتی ہے، جس کام جو کام لینا چاہے انسان سے اس کے مطابق اس کا مزاج بنا دیتی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ، دین کے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کو برکت عطا فرمائی ہے۔ اور میں بالکل لفاظی سے کام نہیں دے رہا بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ ہماری ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم آ کر یہاں بیان کریں اور آپ کو سنائیں۔ یہ شاید اس لیے ہمیں بلا دیتے ہیں کہ سارے مولوی کو سن لو، سارے میرے کو تھلے تھلے، میں سب سے اچھا بولتا ہوں۔ تو میں خوش بھی ہو رہا تھا، دانیال بیٹا گفتگو کر رہا تھا تو ایوے سے ہدایت سمجھ جائے کوئی نہیں، پر خالد صاحب نے ساری وضاحت کر دی ہے۔ مفتی تنویر صاحب جو ہے ڈاکٹر بھی ہے، مفتی بھی ہے، اور بر صغیر پاک و ہند کی واحد مذہبی درسگاہ ہے داتا گنج بخشری ہویلی کی۔ ایک تو داتا صاحب کا جو آستانہ ہے وہ خود بر صغیر میں سب سے بڑا آستانہ ہے، پوری بر صغیر میں اتنا بڑا آستانہ کسی ولی کامل کا نہیں ہے۔ اور پھر اس پر سرکاری درسگاہ جامعہ حجویریہ آپ کے قدموں کے سائے تلے موجود ہے، جس میں ہزار علماء فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ یہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ ہمارے تنویر صاحب جو آپ کے مؤذن ہیں یہ بھی وہیں پڑھتے ہیں، اور علامہ صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں برادر اکبر صاحبزادہ محمد بدرالزمان صاحب وہ پرنسپل ہے۔ تو الحمدللہ یہ ان کا سلسلہ ہے، نسل در نسل، اب تو تیسری نسل آ گئی الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ جب کسی خاندان کا جو گفتگو ہوتی ہے، جب یا کوئی خاندان جب کنسیڈر ہوتا ہے، جب کسی خاندان کو مانا جاتا ہے تو کم از کم اس کام کے اندر اس کے 3 جو پیڑھیاں ہیں وہ کم از کم 3 پیڑھیاں آ جائے تو وہ خاندان جو ہے وہ پختہ خاندان کہلاتا ہے۔ تو یہ بلا شبہ اب یہ ایک مذہبی خاندان ہے کہ ان کی 3 پیڑھیاں پے در پے الحمدللہ محدث، حفاظ، قراء، علماء، خطباء، تو الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے، جاری ساری رہے گا۔ اور میرا یہاں بیٹھنا مفتی صاحب آپ یہ سارا انہی کا فیضان ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو میں نے صرف قاری صاحب کا یہاں میں صرف نام پیش کر دیتا ہوں۔ قاری صاحب کی مسجد خوبصورت اور آپ ساری خوبصورت ہے، اسپیکر بڑا اچھا، تو میں نے سوچا چلو بات سنا دیتے ہیں آپ کو۔ تقریر تو مجھے بلایا بھی نہیں تھا ویسے آپ نے، میں خود آیا ہوں جو میرا آنا بنتا ہے۔ نہیں مجھے شکوہ نہیں، میرا آنا بنتا ہے، میرا ایسے ہی کی بارگاہ میں خود ہی مجھے دانیال بیٹا نے لائن دے دی ہے کہ آج کا جو موضوع ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے سورہ توبہ میں، یہ سورہ توبہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورت ہے۔ یہ ایک خاص طور پر میں آپ کو عرض کروں، اس کا کمال جو ہے اس سورت کا وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی لفظ منسوخ نہیں ہے۔ یہ ناسخ تو ہو سکتی ہے، یہ منسوخ نہیں ہو سکتی، کیونکہ نزولی اعتبار سے اس واقعہ ہجرت کے 8 سال کے بعد یہ مدینہ طیبہ کے اندر نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صرف ایک بات بتانی ہے، اس کے بعد علامہ صاحب کا خطاب ہوگا اور رات میں ضرور سنوں گا۔ اللہ تبارک و
اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اب پتہ نہیں چلتا پہلا کون ہے دوسرا کون ہے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ میرے نبی نے اپنے غلام سے کہا، میرے نبی نے اپنے صحابی سے کہا، میرے نبی نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن لفظ ایسا فرمایا کہ یہ ایسے دوست کل سے فرما رہے تھے نا جدا نہیں، اس لفظ میں بھی اللہ نے ان دونوں کو جدا نہیں کروایا۔ واہ واہ، اس لفظ میں بھی، یعنی لفظ جو رب خالق ہو کر، لفظوں کا مالک و خالق ہو کر، لفظوں میں نبی مصطفیٰ سے صدیق کو جدا نہیں کرتا، قبر میں کیسے کرے گا؟ ساری کہنا لفظ بھی اس کی اپنے ہے، قرآن بھی اس کا سب کچھ ہونے کے باوجود لفظ بھی ایسا عطا نہیں کیا کہ صدیق کے اندر اور محمد مصطفیٰ کے اندر کوئی مغایرت ہو جائے۔ فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، سیاقوں سوال پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا پہلا کون ہے دوسرا کون ہے۔ اب آپ کہیں گے پہلے تو ذات مصطفیٰ ہی ہے، پہلی ذات مصطفیٰ ہے، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، دوسرے صدیق اکبر ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا وقت آیا، سرکار کی رحلت ہوئی، تو انصار نے صدیق اکبر کی خلافت اول کے لیے جو دلیل دی وہ یہی آیت تھی۔ کہا انصار نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب رسول پاک کے بعد ثانی ہے ہی مصطفیٰ، خلافت کسی اور کا حق نہ ہو۔ یہ انصار نے دلیل دی تھی، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا ہے ہی صدیق، سبحان اللہ، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، دنیا میں آنے سے اول، آنے میں اول، مقام میں اول، عزت میں اول، نبوت میں اول میرا مصطفیٰ، غار میں داخل ہونے میں صدیق پہلے، ذات مصطفیٰ بعد میں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار ثور کے کنارے پر پہنچے، لانا صاحب نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہوگا، اب بھی بیان کرتے رہیں گے اور بھی سنتے رہیں گے، ایک دو باتیں عرض کرنی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ سے عرض کی، صدیق اکبر نے یا رسول اللہ آپ غار کے باہر رک جائیں، پہلے میں اندر داخل ہوتا ہوں۔ صدیق اکبر اندر داخل ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد عرض کی یا رسول اللہ آپ آ جائیے۔ جب حضور اندر تشریف لے گئے تو حضور وقت حیرت میں گم ہو گئے۔ حضور نے پوچھا اے ابو بکر تیری قمیض کہاں ہے اور تیری دستار کہاں ہے؟ جب تو اندر گیا تھا دستار بھی موجود تھی، تیرے جسم پر قمیض بھی موجود تھی، نہ قمیض ہے نہ دستار ہے، وہ کہاں گئی؟ عرض کی یا رسول اللہ جب میں اندر داخل ہوا میں نے غار کو صاف کیا تو یا رسول اللہ اس کے اندر بڑے بڑے سوراخ تھے، میں نے سوچا کوئی سوراخ کے اندر سے کوئی حضور کو ضرر نہ پہنچائے، یا رسول اللہ میں نے اندر داخل ہو کر پہلے اپنی دستار کو پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں کو بند کیا، سوراخ پھر بھی بچ گئے، پھر میں نے اپنی قمیض بھی اتار دی، یا رسول اللہ سطر ڈھکا ہوا ہے، ان تمام سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ کھلا ہے۔ حضور علیہ السلام حال دل سے فرما رہے ہوں گے اے صدیق آج غار صاف کر کے تو مجھے بعد میں بلا رہا ہے، کل قبر میں میں پہلے اتر کر مزار میں بعد میں تجھے وہاں جا کر تو نے آج مجھے غار کے خطروں سے بچایا ہے، میں تجھے مزار کے خطروں سے بچاؤں گا۔ تو پہلے غار میں داخل ہوا اور اس کے اندر جتنے ضرب فرسا چیزیں تھیں اس کو اس سے تم نے مجھے بچایا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کل قبر میں میں پہلے جاؤں گا، قبر کی ہر مصیبت سے تجھے بچاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، جب وہ کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور کا
دوزخ میں ڈال دیا، پیچھے فرعون، آگے دریا، تو آپ نے کہا ان معی ربی، پہلے اپنا نام لیا، رب کا نام بعد میں لیا. یہ ذات مصطفیٰ ہے، یہی محبوبیت کا تقاضا ہے. جب میرا نبی ذکر کرتا ہے تو پہلے اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اپنا نام لیتا ہے. اسی لیے اگر آپ مہر نبوت دیکھیں تو حضور کی مہر نبوت کے اندر یہی ترتیب ہے: محمد الرسول اللہ. اللہ پہلے، حالانکہ محمد پہلے ہونا چاہیے، رسول بعد میں، اللہ بعد میں، لیکن حضور نے یہ ترتیب رکھی: اوپر اللہ، پھر محمد، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ، میں مفتی صاحب تشریف فرما ہے، آپ سے گزارش کروں گا پورا قرآن پڑھ دیجئے اور ساری احادیث منورہ 360 کتابیں کائنات میں منور ہو چکی ہیں، تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں، کسی ایک جگہ دکھا دے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو ان اللہ مع الکاظمین، اللہ نے فرمایا ہو ان اللہ مع المنافقین، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا ہو ان اللہ مع الکاظمین، کہیں نہیں فرمایا. فرمایا ان اللہ مع الصادقین، اللہ سچوں کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ، ان اللہ مع المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ، ان اللہ مع المفلحین، اللہ تعالیٰ فلاح پانے والوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے صدیق تو میرا کام کر رہا ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی صداقت کی صفت بھی تیرے اندر، احسان کی صفت بھی تیرے اندر، فلاح کی صفت بھی تیرے اندر، کائنات کی ہر صفات کا مجموعہ تو ہے، اسی لیے تو اللہ تیرے ساتھ ہے. ایسا ساتھ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا بڑے یار نبی دے یارانا. سبحان اللہ. سالانہ صاحب نے انگلش میں گفتگو کی، آپ نے اردو میں تقریر کی، پنجابی کا بڑا ہماری زبان میں پتہ چلا، شعر تو بڑے، یہ سارے مل کر میرے ساتھ پڑھ بڑے یار نبی دے یارانا، بڑے یار نبی دے یارانا. آگے نہیں بڑھوں گا جب تک آپ میرے ساتھ مل کر نہیں پڑھیں گے. بڑے یار نبی دے یارانا، بڑے یار نبی دے یارانا، بڑے یار نبی دے یارانا. شک ہوے تے چل مدینے، ویکھ لے جو مزاراں، بڑے یار نبی دے یارانا، بڑے یار نبی دے. اونچی تو بولا بڑے یار نبی دے. یہ ہاتھ کس لیے دے؟ اللہ رسول کے لیے نہیں تو کس کے لیے؟ کھڑے کرو ذرا. بڑے یار نبی دے یارانا، بڑے یار نبی دے یارانا. شک ہووی تے چل مدینے، اور ویکھ لے جو مزاراں، بڑے یار نبی دے یارانا، بڑے یار نبی دے یارانا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. سامنے زمین احترام علیہ الشام بلا تاخیر واصل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر محمد تنویر القادری دامت برکات القدسیہ، جیسا کہ قبلہ نواز صاحب نے یہ پہلے اپنا ارشاد فرمایا ہے کہ بر صغیر میں سب سے بڑی خانقاہ، سب سے بڑا آستانہ حضور فیض عالم. اور آپ اندازہ فرمائیں اس مرتبہ جب میں بطور مہمان خطیب حاضر ہوا تھا اس شریف میں، تو 978واں عرس تھا آپ کا. 978 سال ہو چکے ہیں اس اللہ کے ولی کا عرس ہو رہا ہے. یعنی یوں کہیں کہ تقریباً 1000 سال پہلے یہ اللہ کا ولی یہاں جلوہ گر ہوا. 1000
1000 سال کا مطلب یہ ہے کہ میرے سونے نبی کے زمانے کی تبلیغ کا زمانہ ہے. یہاں سے یہ بھی بات پتہ چل جاتی ہے یہ جو ولی ہے اللہ کے یہ آج کل کی بات نہیں ہے. یہ نگاہ نبوت صدیق اکبر سے لے کے آج پیر میرے علی تک حضور سیدی محدث اعظم تک خواجہ قمر دین تک یہ ساری نگاہ کرم چلتی آ رہی ہے. یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا. تاجدار صداقت سے لے کر آج تک حضور فیض عالم تک یہ فیض چل رہا ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک چلتا رہے گا یہ فیضان. اور میں کہتا ہوں میری بھی خوش نصیبی ہے کہ چلو ہم بھی مرنے کے بعد ہماری روح کو بھی چین آ جائے گا کہ چلو کہیں نہ کہیں سے ہماری بھی روح کو ثواب پہنچانے والے اس وقت تیار تو ہو چکے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بڑا نام ہے, بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور عزتوں سے نوازے. ذرا استقبال کیجئے اس کی طرف دیکھ کر نہیں, فیض عالم کی طرف دیکھ کر. اس بڑی عظیم ہستی, اور پھر وہ فیض عالم کون ہے؟ اصلی حسینی سید بھی ہیں, اور سیدوں کا فیضان تو سبحان اللہ کیا بات ہے. ہم تو انہی کے ٹکڑوں پہ پڑھ رہے ہیں اور انہی کا صدقہ ہم کھا کے آج جی رہے ہیں. ہماری دعا ہے اللہ ہماری مصروں کو بھی اپنے محبوب کی آل کا وفادار رکھے. ذرا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر,
نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی اور سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی اور ارشاد تلارا دھکے آئے ویڑے صدیق دے
یوم النشور، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، راحت جان، سیاح لامکان، حبیب کبریا، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت منقبت کی صورت میں پیش کرنے سے پہلے قرآن کریم کی ایک خوش آئند آیہ کریمہ پڑھنے کا اعزاز اور شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے تمام محبوب صحابہ سے اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، مجھ سے قبل میرے استاد گرامی، میرے محسن مربی حضرت علامہ قاری محمد جعفر شمسی صاحب زید مجدہ آپ خطاب فرما رہے تھے، چاہت اور خواہش تو یہی تھی کہ آپ بیان فرماتے، لیکن آپ کو سبق سنانے کے لیے میں منبر پہ حاضر ہوا اور میں نہایت شکر گزار ہوں اپنے استاد گرامی حضرت علامہ مفتی محمد قمر الزمان صاحب کا کہ جنہوں نے شفقت فرمائی، چونکہ یہ لاجپال گھرانہ ہے اور انہوں نے لاجپالی کرتے ہوئے مجھے گفتگو کے حوالے سے مدعو کیا کہ ان کی بارگاہ میں ان کا پڑھایا ہوا جو سبق ہے وہ سنایا جائے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ اس خاندان کی ہی کرم نوازی ہے۔ میرے بڑے استاد جو کہ پرنسپل ہیں جامعہ حجویریہ داتا دربار کے، علامہ محمد قطب الزمان قادری رضوی دامت معالیکم، اللہ ان کی عمر میں علم میں اضافہ فرمائے۔ اس مقام پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ ان کی دعاؤں کا ثمر ہے، یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ ان کی کرم نوازیاں ہیں کہ ہمیں بھی مالک رب قدوس نے اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلہ استاد گرامی کے سارے خاندان پہ اپنی کرم نوازی فرمائے اور اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں دیکھ رہا تھا قبلہ استاد گرامی علامہ مفتی قمر الزمان صاحب کے صاحبزادے ابراہیم صاحب بھی، دانیال صاحب بھی تلاوت کر رہے ہیں، سرکار کی نام پڑھ رہے ہیں، اور مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ سرکار نے فرمایا علموا اولادکم علی ثلاث خصال، سرکار نے فرمایا جب تمہاری اولاد بڑی ہو جائے، جوانی کی طرف مائل ہو، جوانی کی طرف راغب ہو، تو سرکار نے فرمایا تین باتیں ان کو سکھایا کرے۔ علموا اولادکم علی ثلاث خصال، تین باتوں کا حکم دیا کرو، تین باتیں سکھایا کرو۔ سرکار نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت کو ان کے دلوں میں جاگزی کرو، داخل کرو، اور ان کے دلوں کے نہا خانوں میں اپنے نبی کی محبت کو بچھا دو۔ اور دوسرے مرحلے پہ سرکار نے فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار کی محبت کو ان کے سینوں میں راسخ کرو۔ اور تیسرے مرحلے پہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دلوں میں قرآن کی محبت کو داخل کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کیٹاگرائز سرکار نے جیسے فرمایا، درجہ بندی جیسے سرکار نے فرمائی، ان درجہ بندیوں میں سرکار نے پہلے اپنی محبت کا ذکر۔ لوگ تبلیغ کرتے ہیں تو تبلیغ کرنے والے جا کے کہتے ہیں اللہ اللہ کیا کرو، اللہ کا نام لیا کرو، اللہ اللہ کیا کرو۔ سرکار نے فرمایا اللہ بعد میں سمجھ آئے گا، پہلے تو اللہ کے محبوب کو سمجھ لو۔ تو سرکار نے فرمایا سب سے پہلے میری محبت
ان کے دلوں میں راسخ کرنا، جاگوزی کرنا. سرکار نے فرمایا جب میری محبت ان کے دلوں میں راسخ ہو، ان کو سکھانا، قرآن ان کے سامنے کھول کے رکھ دینا. جب میری محبت ان کے دلوں میں ہوگی، میرے اہل بیت اطہار کی محبت ان کے دلوں میں موجود ہوگی، پھر قرآن ان کے سامنے رکھ دینا. قرآن بھی سمجھ آ جائے گا، صاحب قرآن بھی سمجھ آ جائے گا. قرآن بھی سمجھ آ جائے گا، صاحب قرآن بھی سمجھ آ جائے گا. اور سرکار نے بتایا اگر میری محبت کے علاوہ، میرے اہل بیت اطہار کی محبت کے علاوہ ان کے سامنے قرآن رکھو گے، قرآن ہدایت نہیں دے گا، قرآن نور نہیں دے گا، قرآن شفا نہیں بنے گا، قرآن ان کے لیے رحمت نہیں بنے گا، جب تک کہ ان کے دلوں میں رحمت للعالمین کی محبت کو نہ بسایا جائے. تو سرکار نے فرمایا قرآن اس وقت ہدایت بنے گا، اس وقت نور بنے گا، اس وقت گمراہی سے نجات دے گا، اس وقت اندھیروں سے نکالے گا، جب محبوب خدا کی محبت ان کے دلوں میں راسخ کر دو گے. قرآن رکھ دینا، قرآن بھی سمجھ آ جائے گا، صاحب قرآن بھی سمجھ آ جائے گا. قرآن بھی سمجھ آ جائے گا، صاحب قرآن بھی سمجھ آ جائے گا. الحمدللہ قبلہ استاد گرامی نے سی فار کیٹ اور اے فار ایپل سے اپنی اولاد کا نطق نہیں کھولا، بلکہ نطق کھولا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے نام سے کھولا ہے. اور بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا. سرکار نے فرمایا اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. قرآن کریم کے اندر موجود ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین جو صدقہ ہے وہ اولاد کی اچھی تربیت کر جانا ہے. یعنی اس چیز کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تمام صدقات میں سے بہترین صدقہ قرار دیا. اولاد کی تربیت کر جانا جو ہے یہ سرکار نے فرمایا یہ بہترین صدقات میں سے ہے. تو قبلہ استاد گرامی کے ساتھ زیادہ تلاوت کر رہے تھے، کوئی تقریر کی صورت میں سرکار کی بارگاہ میں کوئی عقیدت پیش فرما رہے تھے تو بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں اضافہ فرمائے. حضرات 10 منٹ میرے پاس ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماتا ہے میں اپنے محبوب کے صحابہ سے راضی ہوں اور میرے محبوب کے صحابہ مجھ سے راضی ہیں. دنیا کا کوئی مفتی ہو، کوئی مبلغ ہو، کوئی مولوی ہو، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا رب اس سے راضی ہوا ہے یا نہیں. میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں کہ استاد گرامی نے مجھ سے پہلے بیان کیا کسی کا کوئی دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا. کسی کے پاس یہ پیمانہ، یہ کسوٹی، یہ معیار رضامندی کا کسی کے پاس نہیں ہے کہ میرا رب اس وجہ سے میرے ساتھ راضی ہوا یا نہیں ہوا. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین وہ ہستیاں ہیں جن سے میرے رب نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا. اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں. اب یہ رضامندی یک طرفہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا میں راضی ہوں وہ راضی نہیں ہے یا وہ راضی ہے میں راضی نہیں ہوں. اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں وہ مجھ سے راضی ہیں. اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو اپنا گروہ قرار دیا، اپنی جماعت قرار دیا. فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی قیادت تو کر رہا ہے، جن کی سپہ سالاری تو کر رہا ہے، جن کا جرنیل تو ہے، محبوب وہ صرف تیرا کرو نہیں تیرے رب کا بھی یہی کرو، تیرے رب کی بھی یہی جماعت ہے. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. بلکہ قرآن کریم کے اندر سورہ عادیات کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے صحابہ کی شان تو بہت بلند ہے، وراء الورا ہے. فرمایا محبوب جن سواریوں پر تیرے صحابہ بیٹھتے ہیں رب تو ان کی نسلیں بھی یاد فرماتا ہے.
اور صحابی کی نسبت ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ. صحابی کی نسبت ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ. اس سواری کی عظمت بڑھ جاتی ہے جس سواری کی نسبت سرکار کے صحابی سے ہو جائے تو پھر اس صحابی کا کیا کہنا جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے. تو فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں مجھ سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں جس نے مجھے دیکھا میرے دیکھنے والے کو دیکھا میری شفاعت اس پہ لازم ہو گئی ہے. میری شفاعت اس پہ لازم ہو گئی ہے. بلکہ آپ علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا جس نے میرے مزار انوار کو دیکھا، میرے مزار کی زیارت کی، علامہ مفتی قمر صاحب، جس نے میرے مزار کی زیارت کی، سرکار نے فرمایا اس کی شفاعت مجھ پہ لازم ہو گئی. اب ایک مومن ایمان کی حالت میں ایک جھلک مصطفیٰ کے گنبد کا نظارہ کر لے، فرمایا شفاعت لازم ہو گئی. جو صدیق اکبر ساری زندگی سرکار کے پہلو میں لیٹے ہوئے، قیامت تک سرکار کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کی عظمت و شان کیا کیا ہے. یعنی جو صاحب ایمان ایک جھلک گنبد خضرا دیکھے، شفاعت لازم ہو جائے تو قیامت تک مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹے اس کی عظمت و شان کا کیا کہنا، اس کی عظمت و شان کا کیا کہنا. اور آپ دیکھیں کسی سے پوچھا جائے کہاں رہتے ہیں، آپ کا ایڈریس کیا ہے، آپ کے علاقے کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے. کسی سے ایڈریس پوچھا جائے تو بتاتا جی میں سمن آباد رہتا ہوں، میں فلاں اچرے میں رہتا ہوں، میرا یہ نام ہے، میرا یہ ایڈریس ہے. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر حضرت سیدنا عمر فاروق کی محبت کا عالم یہ دیکھیں کہ زندگی میں بھی ایڈریس ذات مصطفیٰ تھا، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اگر لوگوں تم نے ہم سے ملنا ہے تو گنبد خضرا آ جانا، تم نے ملاقات کرنی ہے تو گنبد خضرا آ جانا. اس پہلو میں یار بھی ملے گا، یار مزار بھی مل جائے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند بزار کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا اللہ نے میری مٹی کو اور عمر فاروق کی مٹی کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مٹی کو ایک بنایا. اور سرکار نے فرمایا ہم تینوں کو رب نے ایک ہی مٹی سے پیدا کیا، ایک ہی مٹی سے پیدا کیا ہے. اور فرمایا جو مٹی بچ گئی تھی، فرمایا اس سے اللہ نے ابو بکر بنایا ہے، عمر فاروق بنایا، ابو بکر بنایا ہے، عمر فاروق بنایا ہے. اور حدیث صحیح ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں جہاں جس نے دفن ہونا ہے اس کی مٹی کو وہیں سے اٹھایا جاتا ہے پیدا کرنے کے لیے، اس کی مٹی کو وہیں سے پیدا کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے جہاں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے. سیدنا صدیق اکبر اگر سرکار کے پہلو میں موجود ہیں، سیدنا عمر فاروق سرکار کے پہلو میں موجود ہیں، معلوم یہ ہوا اللہ نے ان کی پیدائش کے لیے مٹی کو بھی وہیں سے نکالا تھا، مٹی کو بھی وہیں سے لیا تھا. تو سرکار نے فرمایا لوگوں سن لو، اللہ نے میری بچی ہوئی مٹی سے ابو بکر کو بنایا ہے، عمر فاروق کو بنایا. بلکہ آپ علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، دائیں طرف سیدنا ابو بکر صدیق ہے، بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سرکار نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، درمیان میں سرکار ہے، سرکار نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا، سرکار نے فرمایا صحابہ اس منظر کو دیکھ رہے ہو، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بھی ہاتھ کو بلند کیا، عمر فاروق کے بھی ہاتھ کو بلند کیا، اور سرکار نے فرمایا یہ منظر دیکھ رہے ہو. صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ جی ہاں. فرمایا اس منظر کو یاد رکھنا، مزار میں دیکھو گے تو ایسے ملیں گے، مزار میں دیکھو گے تو ایسے ملیں گے، حشر میں دیکھو گے تو ایسے ملیں گے، جنت میں دیکھو گے تو ایسے ملیں گے. دائیں طرف صدیق اکبر ہوں گے، بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، سرکار نے فرمایا حسن اخلاق کی 360
بغیر حساب کے جنت میں داخل فرماتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ 360 صورتیں جو ہیں کیا یہ کسی ایسے شخص کے اندر پائی جاتی ہیں جو سب کا مرکب ہو, جس کے اندر یہ ساری کی ساری جمع ہو؟ سرکار نے فرمایا ہے صدیق جس کے اندر 360 حسن اخلاق کی صورتیں موجود ہیں وہ تیری ذات. فرمایا وہ تیری ذات ہے. اور فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں اے صدیق جس کو سارے دروازوں سے بلایا جائے گا وہ تیری ذات ہوگی. جو بھی میں نے ٹھنڈے ٹھنڈے الفاظ کہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت جوشیلے انداز میں, جلالی جمالی دونوں انداز میں ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد تنویر القادری صاحب. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, عمل میں, ذوق میں اور برکت عطا فرمائے. میں سبحان اللہ صدیق اکبر کی شان انشاءاللہ میں عرض کروں گا. اور یہ فقیر ہے آپ کو حضرت علی کی زبانی شان صدیق سنائے. جمعہ کا مضمون ابھی سے ہی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. وہ روایات جو حضرت علی المرتضیٰ نے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق کے بارے میں کہی. ہاں جی, جو بھی علی کو ماننے والا پھر حق بنتا ہے سننے کے بعد پھر وہ بھی صدیق صدیق کرے. بات یہ ضمانت ہے میری, جو میری بات کی ہوئی ہوگی وہ لکھی ہوئی بھی میں نے کی اور وہ مستند بھی ہوگی. یہ 2 چیزیں میری ضمانت ہیں. ایک لکھی ہوئی ملے گی, ایک صحیح ملے گی, ہوائی فائر نہیں کرے گی انشاءاللہ. حضرت علی کی روایت شان صدیق میں ہوگی. پھر حق یہ بنتا ہے جتنے علی والے ہیں پھر وہ علی کی اتباع میں صدیق صدیق تو کرنے چاہیے, ان کو بھی صدیق صدیق کرنا چاہیے. سامعین سمیع احترام, میں یہ عرض کر دوں ابھی انشاءاللہ تعالی نزید اذان ہوگی. 1-8 منٹ کے بعد اذان پڑھیں گے. اذان کے بعد پھر انشاءاللہ ختم پاک ہوگا, پھر انشاءاللہ لنگر شریف تقسیم ہوگا. یہ قبلہ قاری صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں, ہم نے قبلہ قاری صاحب چند ساتھیوں نے مل کے, ان میں ہمارے حاجی سلیم صاحب تشریف فرما ہیں, بھائی بابر تشریف فرما ہیں, ایک اور ساتھی ہیں. ان ساتھیوں نے مل کے ایک دن بیٹھ کے سوچا کہ یار ہم اپنی زندگی کے لیے اپنے لیے سارا کچھ کرتے ہیں, اپنے جو فوج سلطان ہیں ان کے لیے کیا کیا. تو ہم نے قبلہ کچھ تربیت دی, کچھ اثر ثواب کا بسلسلہ سورت 11ویں شریف کے ہم نے اپنے ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی, ہمارے ددیال نلیال سسرال جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں ہمارے, جو ساتھی یہاں تشریف لاتا ہے ان کے لیے ہم نے یہ کہا کہ جو بھی آئے گا ان سب کے لیے ہم دعا کریں. یہ ہمارے ان کے لیے, بزرگوں کے لیے تربیت کا سیشن بھی چل جاتا ہے جی بچوں کا, کوئی تلاوت ہو جاتی ہے, کوئی بیان ہو جاتا ہے, ان کے تربیت کا سیشن بھی چل جاتا ہے. ہمارے ماں باپ کے لیے اس ثواب ہے. اور ہم نے کوئی زیادہ لمبا چوڑا بھی سیشن نہیں رکھا کہ 4-5 گھنٹے کا تو بیٹھنے کے حساب ہو جائے گا. 1 سے 1.5 گھنٹہ بس, جتنا مغرب سے عشاء تک جتنا ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ ہمارے تھوڑے کو بھی زیادہ سمجھ کے قبول کرے. وہ کریم ہے جی, کریم ہے. حضور فرماتے ہیں جس بندے نے گٹھلی صدقہ کی ہے, ایک گٹھلی کھجور کی, کل قیامت والے دن اس کو اور پہاڑ کے برابر ثواب دیا جائے گا. ایک گٹھلی کا اور پہاڑ کے برابر. تو اللہ تعالیٰ یہ چھوٹا سا ہمارا جو یہاں پر آنا ہے, مل کے بیٹھنا ہے, یہ بچوں کو اس لیے بٹھاتے ہیں, بچیاں بھی جو اوپر تشریف فرما ہیں, مائیں بہنیں, کہ تم لوگ بھی آؤ, گھنٹہ نکالو اپنے فوج سلطان کے لیے. یہ مادیت پرستی نے ہمیں جو ہے وہ اپنے بزرگوں کے لیے دعا کرنے سے محروم کر دیا ہے. ورنہ قبلہ ہمارا تو عالم یہ تھا کہ جمعرات والے دن شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوتا تھا جس میں کوئی فاتح خانی نہیں. اب وہ ختم ہوگی بات, ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. اب انشاءاللہ تعالی مزید اذان ہوگی, اذان کے فوراً بعد ہم بات پڑھتے ہیں. آپ شروع ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. पाकरों महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका जो हमने यहाँ पर आज मिलकर तिलावत कलाम पाक की है, जो हमने यहाँ पर मिलकर मौला करीम तेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुक़द्दसा में लिए अक़ीदत पेश किया है, उलमाए किराम ने बेदर से बात किया है। मौला करीम तमाम का सवाब हुजूर कुर्बान शाफी नशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन तजबैन ताहिरैन तमाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में आपके खानदान, आपके अज़वाज, आपके अहले बैत अतहार, आप तमाम की बारगाह में हदिया पेश करने वाले को मंजूर फरमाए। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत अतहार के सदक़े में, आप सरकार के सदक़े में
جملہ جتنے بھی ہمارے آج تک بزرگان دین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام اولیاء کرام، غوث، قطب، ابدال، اوتاد، بالخصوص پاک پروردگار عالم ہمارے خاندان میں جتنے بھی میرے یہاں پہ بچے بچیاں بزرگ بیٹھے ہیں، جتنے بھی بڑے بیٹھے ہیں، ان کے خاندانوں میں جتنے بھی مولا کریم حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ، جتنے بھی ننیال میں، ددیال میں، سسرال میں، ہمارے بڑوں میں، چھوٹوں میں، جہاں کہیں بھی مولا کریم فوت ہوئے ہیں، ہمارے تمام اساتذہ کرام جی روحانیات میں تمام جدھر بھی مولا کریم ہمارے جس بھی استاد خانے کی طرف سے، مولا کریم ہمارے مرشد خانے کی طرف سے جتنے بھی ہمارے بڑے چھوٹے مرد عورت بچے بوڑھے فوت ہوئے، اس تمام اپنے پاک کا ثواب، لنگر شریف کا ثواب، جن لوگوں نے یہاں پر شرکت کی، سننے کا ثواب، سنانے کا ثواب، پڑھنے کا ثواب، پڑھانے کا ثواب، تمام اخلاص کا ثواب ان کے روحوں کو پیش کرتے مولا کو بلند یا الہی جس طرح تو نے ان کے سینوں کو ایمان کے نور سے منور کیا تھا، مولا ہمارے سینوں کو بھی منور فرما۔ مولا کریم جس طرح تو نے ان کو عشق رسول کا جو منقع عطا فرمایا تھا، مولا کریم جو ان کو دولت عطا فرمائی تھی، مولا عشق رسول کی وہ دولت ہمیں بھی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہے نا، محبوب کا صدقہ، محبوب کا صدقہ، اس طرح ان کو اپنے خاندان کی، اپنے اہل کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کی محبت تو نے ہمارے بڑوں کو نصیب کی، تو مولا ہمیں بھی وہ محبت نصیب فرما۔ آج مولا کریم اس پرفتن دور کے اندر نفسا نفسی کا ایسا عالم ہو چکا، مولا وہ بے حسی جو انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے تھی، مولا انسان مری کی صورت میں جو ہمارے سامنے آئی ہے، مولا کریم محبوب کا صدقہ ہمارے سینوں کو ایسی غلادت سے، ایسے ظلم سے، ایسے جرم سے مولا ہمارے سینوں کو پاک فرما، مولا ہمارے دلوں کے اندر انسانیت کو پیدا فرما، مولا کریم ہمارے سینوں کو اپنے عشق سے، اپنی محبت سے، اپنے پیار سے، اپنے محبوب کے دین سے منور فرما۔ آقا جی کا صدقہ، کریم آقا کی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ، یہ جو بچے یہاں پڑھتے ہیں، بچیاں یہاں پڑھتی ہیں، اور پاک پروردگار عالم یہاں پر جو ہم نے صبح تعلیم بالغاہ کا مدرسہ چلایا ہے، میرے تعلیم بالغاہ کے مدرسے میں مولا جو تفسیر قرآن پڑھتے ہیں، مولا کریم جو حدیث پاک پڑھتے ہیں، سرور کائنات کا صدقہ میرے ان تمام بزرگوں کو بھی صحت عطا فرما، مولا کریم ان تمام بزرگوں کے بچوں کو، ان کے اہل خانہ کو مولا خیر اور برکت اور عافیت والی زندگی عطا فرما، یا الہی بیماروں کو شفا عطا فرما، مغروروں کو قرض سے نجات عطا فرما، بالخصوص اس کلام پاک کا ثواب، محفل پاک کا ثواب ہم باجی لبینہ مرحومہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، یا الہی اس کی قبر کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے مولا کریم مالا مال فرما، سرور کائنات کا صدقہ، اپنے حبیب کا صدقہ، پاک پروردگار عالم ہم نے جو تجھ سے مانگا ہے اپنی اوقات کے مطابق، جھولیوں کے مطابق، سوچ کے مطابق مانگا ہے، شان کریمی کا صدقہ مالا تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ سبحان اللہ اشارات دانی کی سابقہ و اشارہ یا رب کریم رسول کریم شکر کا استعمال الہی بحق بنی فاطمہ کے برق اور ایمان کو خاتم اگر دعوت رت کرنے والی منو دست امان علیہ رسول الہی بحق محمد رسول دعا ہونا کرم قبول مولا نے دل سے مانگا اپنی اوقات جھولیوں کے مطابق، سوچ کے مطابق، مولا کریم اپنی عقل کے مطابق دل سے مانگا، ہماری عقلوں پہ نہیں، شکلوں پہ نہیں، سوچوں پہ نہیں، مانگنے پہ نہیں، اپنے فضل کے صدقے ہمیں عطا فرما دے، مولا کریم ہمارے بچوں کے سینوں کو منور کر دے، ان کو صحیح حضور کا غلام بنا دے، مولا ان کے ماں باپ کی خیر فرما دے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ محمد و علیہ وسلم۔ جن ساتھی کو نہیں ملا یاد رکھتا ہے، جن ساتھی کو نہیں ملا تسلیم لے کے جانا، لے میرا خدا تسلیم۔ Pajama.